ایک جرمن عورت کا عجیب واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ایک جرمن عورت کا آپ کو واقعہ سنائیں گے اور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، تبھی آپ کو اس واقعہ کی پوری سمجھ آئے گی۔ ایک جرمن عورت تھی، میوزیم کمیٹی کی چیئرمین تھی۔ بڑی اس کی تنخواہ تھی اور بڑی کوٹھی میں رہتی تھی۔ اس کے پاس بڑی گاڑی تھی۔ اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس عورت کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس عورت کو $5 لاکھ ملے اور اب وہ اپنی فیورٹ لائف گزار رہی تھی۔ ایک دن اس کا پتی کہیں جا رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ اب وہ عورت اکیلی زندگی گزار رہی تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ اس کو کسی دوسرے شہر کا کام پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو میں اکیلے ہی چلی جاتی ہوں اور کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور ڈرائیو کر کے دوسرے شہر چلی گئی۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور اس نے گاڑی روک دی اور اس نے نیچے اتر کر دیکھا تو ٹائر پنچر ہے۔ اب وہ عورت تھی، گاڑی کا ٹائر تو چینج نہیں کر سکتی تھی اور اس نے کئی گاڑیوں کو ہاتھ دیا روکنے کے لیے، لیکن لوگ جلدی میں تھے اس لیے کوئی رکا نہ۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی کھڑی رہی، جس کی وجہ سے وہ پسینے کے اندر ڈوب گئی اور گرمی کا موسم تھا اور اس کو بہت تھک چکی تھی کہ اچانک ایک نوجوان نے گاڑی روکی اور پوچھا، میڈم جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر آپ اتنی دھوپ میں کیوں کھڑی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اس لیے میں اب آگے نہیں جا سکتی ہوں۔ اگر تم میری گاڑی کا ٹائر چینج کر دو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں میڈم جی، میں خوشی سے اس کا گاڑی کا ٹائر چینج کر دوں گا۔ اس لڑکے نے گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگا اور اس عورت کو کہا کہ آپ جا کر میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، وہاں پر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ اور وہ عورت جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ دھوپ میں اس گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگا۔ اس عورت نے سوچا کہ یہ نوجوان کتنا بھلا ہے، اچھا بھلا ہے کہ میری اتنی مدد کر رہا ہے، چلو میں اس کی مدد کر دیتی ہوں، اس کو خوشی سے $500 دے دیتی ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے پاس تو $5 لاکھ جمع بھی ہیں۔ جب اس نوجوان نے گاڑی کا ٹائر چینج کر لیا تو اس عورت نے $500 دینے کی کوشش کی تو نوجوان نے کہا، شکریہ میڈم جی، میں لوگوں کی مدد کر کے جو سکون مجھے ملتا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اس طرح وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ عورت نے سوچا کہ کتنا عجیب بندہ ہے، کتنے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور کچھ لیتا بھی نہیں ہے۔ اب اس عورت کو بھوک لگی تھی، اس نے سوچا چلو کہیں میک ڈونلڈ میں جا کر اچھا کھانا کھا لیتی ہوں، کافی بھوک لگی ہوئی ہے، گھر تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو وہ چلتے ہوئے ایک ہوٹل کے پاس پہنچی تو وہاں رکی اور کھانے کے لیے آرڈر کیا۔
اور ایک عورت کو آرڈر لینے والی ایک عورت تھی جس کی عمر تقریباً 30 سال تک تھی اور وہ حاملہ تھی۔ اس کو تقریباً 8واں مہینہ لگا ہوا تھا۔ اصل میں جرمن میں تنگ کپڑے پہنے جاتے ہیں جس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ عورت کا کتنا مہینہ چل رہا ہے۔ عورت سی دوسری بھی عورت تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس کا 7واں 8واں مہینہ چل رہا ہے اور اتنی مشکل سے یہ کام کر رہی ہے، اس سے پوچھتی ہوں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اس نے اس ویٹر کو بلایا اپنے پاس اور کہا آپ کو آرام کی اس وقت ضرورت ہے، آپ پھر بھی کام کیوں کر رہی ہیں؟ اس ویٹر نے کہا کہ میری ڈیلیوری ہونے والی ہے اور جو ہمارے قریب ترین ہاسپٹل ہے وہاں ڈیلیوری کا $500 لیتے ہیں، تو اس لیے میرے پتی کی کوئی جاب بھی اچھی نہیں ہے اور میں بھی یہاں پر ویٹری کر کے کچھ کما لیتی ہوں، تو اب مجھے اس لیے کام کر رہی ہوں کہ ڈیلیوری کے ٹائم پر مجھے $500 دینا ہے۔ میرے پتی نے کہا ہے کہ میں $300 کا انتظام کر رہا ہوں اور $200 کا انتظام تم کرو، اس لیے یہاں پر میں کام کر رہی ہوں۔ چھٹی کا تو مجھے بھی بہت دل کرتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں کام کرتے ہوئے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت کولڈ ڈرنک کے لیے چلی گئی اور میڈم جی نے اچھا کھانا شانا کھایا اور سوچا اس کی مدد کر دینی چاہیے، تو اس نے ایک لفافے کے اندر $500 کا چیک کاٹ کر ڈال دیا اور کہا ویٹر ادھر آؤ۔ ویٹر کو بلایا اپنے پاس اور اس کو وہ چیک کا کاغذ دیا اور کہا یہ تمہاری ٹپ ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس ٹپ کو یہاں پر نہیں کھولو گی، تم اپنے گھر جا کر اس ٹپ کو کھولو گی۔ ویٹر نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو اپنے گھر جا کر کھولوں گی۔ جب شام ہوئی تو وہ ویٹر اپنے گھر کو چلی گئی، اس کا پتی بھی گھر آ گیا، کھانا شانا کھایا، ایسے ہی گپے شپے ہونے لگی، تو اس کے خاوند نے پوچھا کہ آپ کو میں نے کہا تھا $300 کا انتظام $200 کا انتظام آپ کریں، تو $300 کا انتظام میں کر لوں گا، تو آپ نے کتنے ڈالر کا انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا لڑکی نے کہ آپ تنخواہ ملے گی تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، $100-150 تک بن جائے گا، چلو پھر بھی اور بھی کوشش کروں گی کہ کچھ $200 تک پورا ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ آج مجھے ایک لڑکی نے ٹپ دی ہے، ایک لفافہ دیا ہے، چلو میں اس کو لے کر آتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس میں کتنے پیسے اس نے دیے ہیں ٹپ کے۔ جب اس نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر وہ چیک تھا $500 کا، اور وہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور اپنے خوشی سے اپنے پتی کے پاس گئی اور کہا کہ اس لڑکی نے تو مجھے $500 کا چیک دیا ہے، مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرے ہاسپٹل میں ڈیلیوری کا $500 لیتے ہیں، تو اس نے مجھے یہ چیک $500 کا چیک دے دیا ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور خوشی سے اچھا کھانا کھا کر سو گئے۔ دوستو، کر بلا سو ہو بلا، اس لڑکے نے اس کے ساتھ بلا کیا تو اس کے دل میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑی اور اس لڑکی نے بھی آگے ایک ویٹر عورت کی مدد کی۔ اس طرح کتنا بلا ہو گیا۔ دیکھیے دوستو، ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ
ہم جو بھی کریں گے اور کسی کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے ایک بندے کو دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور دوسرا جب بھی انسان کسی مصیبت میں آتا ہے تو اس کا رب مدد کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی ان کی بہت مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔